بالکل جی، ہمارے جو اباب اختیار ہیں ان کی سنجیدگی کا تعلیم کے حوالے سے یہ عالم ہے کہ 1.5 ماہ کا عرصہ جو ہے وہ گزر گیا. سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس اب بلایا جا رہا ہے. گزشتہ اجلاس میں اگر ہم آپ کو بتائیں بڑے اہم معاملات جو تھے وہ ڈسکس ہوئے تھے، خاص طور پہ اسلام آباد میں جو ڈیلی ویجز ٹیچرز ہیں سالوں سے وہ خوار ہو رہے ہیں، ان کا معاملہ جو ہے وہ زیر بحث لایا گیا، ان کو کمیٹی میں بلایا گیا اور ان سے بات چیت بھی کی گئی. اس کے علاوہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں جن کے کیمپس ملک بھر میں پھیلے ہوئے تھے اور ایچ ای سی کی جانب سے ان پر پابندی عائد کی گئی تھی، وہ بھی اپنے جو ہیں مسائل لے کر کمیٹی میں آئے ہوئے تھے کہ ان بچوں کو ڈگریاں دی جائیں. اب ان بچوں میں کتنے بچے فیک ہیں، کتنے اسٹوڈنٹس فیک ہیں، وہ بھی ایچ ای سی کے حوالے معاملہ کر دیا گیا ہے کہ وہ سارے معاملے کا جائزہ لے اور دیکھیں کہ کون کون سے کس طرح سے یہ جو کیمپسز تھے کھولے گئے اور کتنی تعداد تھی اور کتنے بچے اس میں ریئل اسٹوڈنٹس تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو چیئرمین کمیٹی تھیں وہ بھی ڈانٹ ڈپٹ ان کی بھی چلتی رہی تھی کمیٹی میں، اور جس پر سینئر ممبران جو تھے انہوں نے کافی جو تھا وہ غصے کا اظہار بھی کیا تھا. گزشتہ کمیٹی میں کیا کچھ ہوا تھا اور ممبران جو تھے، چیئرمین کمیٹی جو تھے، پرائیویٹ یونیورسٹی جو تھی، نجی یونیورسٹیز، ان کی انتظامیہ کا کیا موقف تھا، وہ سارا کچھ ہم آپ کو بتاتے ہیں انہی کی زبانی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا فلک ناز چترالی جو تھیں وہ اس ایشو پر کافی ڈٹی نظر آئی تھی کہ یہ جو فیک سٹوڈنٹس تھے یا جس طرح سے بھی یہ معاملہ تھا، اس میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بے نقاب ہونا چاہیے، ان کو سخت سے سخت جو ہیں وہ سزائیں دی جانی چاہیے. تو آئیے کمیٹی میں کیا کچھ ہوا تھا گزشتہ کمیٹی میں، آپ انہی کی زبانی سنیے. اگر کسی کو اپنی پاورز اور اپنی پوزیشن پہ ذرا سمجھ نہیں ہے، اور ہم بینگ ایلڈر ٹو ہر، اور ہم نے ان کو آگاہی کی کہ آپ یہ غلط کیا ہے، تو اس میں کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہے. بات حق کی تھی اور سچی تھی کہ جو اگر وہ ناگہانی مطلب وہ کانشیسلی نہیں کر رہی تھی، اٹس دس ہر وے آف ڈوئنگ تھنگس اینڈ شی ہیز ٹو مینڈ ہر ویز. اینڈ یہاں پہ ہاؤس آف فیڈریشن میں وی ہیو ایکول representation of everybody from all the provinces, and such harsh behavior will not be accepted now, نہ پہلے اور نہ فیوچر میں. اور کوئی اگر کسی ایک میرے کولیگ کے ساتھ، میرے ممبر کے ساتھ اکراس دا پارٹی کوئی بات کرے گا تو میں ہمیشہ جسٹس کے لیے کھڑی رہوں گی اور کھڑی رہتی رہوں گی، ارسپیکٹو وہ کس پارٹی سے. ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. صاحبہ جو تھی وہ تھوڑا انہوں نے بولا بھی، تو اس پر کیا کہیں گے؟ کیا اس طرح کا چیئر پرسن یا نیو ممبران جو پرانے ممبران ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ایز سینئر ممبر اور آپ چیئرمین خود بھی ہیں. نہیں، جب انہوں نے پوری میٹنگ میں اپالوجائز کر لیا ہے تو میرا خیال ہے یہ ایشو ختم ہو گیا. مجھے ڈائریکٹ کیا کہ ان کو بلا کے بٹھا کے تمام کورٹس کی ججمنٹس کو دیکھ کے تو میٹر کو ریزالو کر کے اور نیکسٹ ٹائم کمیٹی میں ہمارے پاس پیش کریں. اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی جتنی بھی ڈگریوں کی اٹیسٹیشن کے حوالے سے معاملہ آ رہا ہے، کچھ یونیورسٹیز یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس ریکارڈ موجود نہیں ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ فیک اسٹوڈنٹس بھی تو منظر عام پر آ جائیں گے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ریگولیٹر ہے ایچ ای سی، تمام ریکارڈ لے کے ایچ ای سی کے پاس جائیں گے، ایچ ای سی اس کو اپنے کمیشن میں لے کے جائے گا اور وہاں سے اس کو ریزالو کرے گا. There is no such decision that can be taken by the committee. جو ڈیلی ویجز کا ایشو ہے، جو ان کے پرماننٹ ہونے کا سلوشن ہے ٹیچرز کا، جو ہمارے سامنے کیس کے فیصلے ہیں، اور ہم نے رول ادا کیا ایز اے میڈیٹر. ہم نے سارے اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھے بٹھایا ہے، اکٹھے بات کرنے کا، اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیا. کمیٹی خود کوئی ڈیسیجن نہیں لیتی. سیکنڈلی، اسٹوڈنٹس کے بارے میں بھی ہم نے یونیورسٹیز، کنسرنڈ یونیورسٹیز کو بلایا ہے، اور وہی بات ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو بلایا ہے اور میڈیٹر کا رول ادا کیا ہے. اور جو ہم نے انسٹرکشنز دی ہیں، فالو اپ کی دی ہیں، اور میں بار بار ایک ری انفورس کروں گی، کمیٹی اپنی طرف سے کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتی، وہ اس پورے پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. اور ہم نے آج بہت اچھی پرومسنگ، بلکہ اسٹیک ہولڈر سے بھی بات کریں جن کے مسئلے مسائل تھے، وہ بھی کافی سیٹسفائیڈ ہیں. اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر سے یہ اسٹیک ہولڈرز اکٹھے بیٹھیں گے، وے فارورڈ ڈھونڈیں گے. کوتاہیاں ہوئی ہیں، اداروں سے ہوئی ہیں. ہم نے ایک سجیشن دی ہے کہ اس کو ایگو کی وار نہ بنائیں. دے آر دا فیوچر آف اسٹوڈنٹس اینڈ ویمن از آن اسٹیک، تو اس کا حل نکالیں. اچھا میم، ایسا تو نہیں ہوگا کہ کہیں پر جو ممبران ہیں وہ کمپرومائزڈ ہو جائیں گے؟ کیونکہ کچھ
ریکارڈ جو ہے وہ جیسے وہ خود بھی بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس کچھ کا ریکارڈ نہیں ہے، تو اس حوالے سے کیا سفارش کرے گی دیکھیں ابھی اٹس ٹو سون ٹو سے کہ جی کوئی کمپرومائز ہوگا کوئی نہیں ہوگا، بٹ آپ کو ایک بات انڈرسٹینڈ کرنی ہے، جب اتنا بڑا 10 سال کا بیک لاگ لگے تو اس کے اندر اسکیمز کے بھی بہت چانسز ہوتے ہیں. اب یہ بچے جو کہ جن کی ڈگریاں جائز ہیں ان کے پاس ڈاکیومنٹس ہوں گے، ان کو ہم ڈگریاں دیں گے ود ان اے پرسکرائب ٹائم، ود ان ڈیلے. لیکن آپ کو یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ چند بچے جن کے پاس ان کے ڈاکیومنٹس نہیں ہیں ان کو غلط ڈگریاں دینا ملک کے ساتھ زیادتی کرنے کے برابر ہے، بیکاز دے ول بی گوئنگ ان ٹو دا جاب مارکیٹ. سو ہمیں ویجیلنس رہنا ہے، ہمیں یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ریلے کے اندر ساروں کو ہی آپ وہ کر لیں. وی آر آنسربل ٹو دا کنٹری ایز ویل. دیز چلڈرن ول بی گوئنگ ان دا جاب مارکیٹس. یہ ڈاکٹرز بنیں گے، انجینئرز بنیں گے فیک ڈگریز کے ساتھ. مختصراً بتائیے گا کتنے بچے ہیں جو متاثر ہو رہے ہیں اور کتنے بچوں کا معاملہ یہاں پر لائے ہیں؟ دیکھیں یہ معاملہ جو ہے اٹیسٹیشن کا معاملہ ہے. اس میں یہ ہے کہ جو یونیورسٹیز پرائیویٹ سیکٹر کی ہیں جن کے ایفیلیٹڈ کالجز تھے، یہ قانونی ایک ایشو ہے. تو ایچ ای سی نے کہا کہ آپ ایفیلیشن نہیں دے سکتے. ہم نے ان بچوں کو پڑھا دیا، ڈگریاں ہم نے دے دی. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بچے اب لگ گئے ہیں اپنا نوکریوں پہ تو ان کی آپ اٹیسٹیشن کر دیں. تو ایچ ای سی کہتا ہے کہ ہم اٹیسٹیشن نہیں کریں گے کیونکہ یہ قانون کے خلاف ہے. یہ میٹر جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ میں گیا، اس سے پہلے اسٹینڈنگ کمیٹی نیشنل اسمبلی میں گیا. تو ہم نے کہا یہ ایک مفاد عامہ کا ایک ایشو ہے، ایک پبلک میٹر ہے، بچے سفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو آپ پھر بھی ریلیف تو دے سکتے ہیں بچوں کو. ہم یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو پڑھایا ہے، ہم نے ان کا ایگزام لیا ہے. یہ بچے اصلی ہیں، یہ جعلی نہیں ہیں اور کسی قسم کا کوئی. کتنی یونیورسٹیز ہیں؟ دیکھیں یہ 3 یونیورسٹیز ہیں ابھی. اسٹوڈنٹس کتنے ہوں گے؟ یہ کوئی ہوں گے ہر یونیورسٹی کے کوئی 5-6 ہزار ہوگا اسٹوڈنٹ جو کہ پچھلے 10 سال سے انہوں نے پڑھایا ہے، زیادہ نہیں ہے. اور اس سے پہلے بھی کچھ یونیورسٹیوں کے بچے جو ہیں وہ ٹیسٹ ہو گئے ہوئے ہیں. تو یہ ایشو ہے. تو ہم بڑے مشکور ہیں سینٹ کی اس کمیٹی کے کہ انہوں نے یہ ایک پبلک ایشو کو ٹیک اپ کیا اور انشاءاللہ تعالیٰ اب اس کا کنکلوژن جو ہے وہ ہونے لگا. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس ریکارڈ نہیں موجود اور ایچ ای سی ہم سے وہ ریکارڈ نہ مانگے، جس پر کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ ریکارڈ تو موجود ہوتا ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، میں اس میں یہی بات کروں گی. بات یہ ہے جب یہ یونیورسٹی جب بچوں کو ایڈمیشن دے رہے تھے اس ٹائم، اور جو ہزاروں کے لاکھوں کی تعداد میں فیس لے رہے تھے، اس ٹائم انہوں نے ریکارڈ کیوں نہیں رکھا؟ غلطی یونیورسٹی والوں کا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ یونیورسٹی کے جو جتنے بھی آنر یا یہ جو چانسلر ادھر آئے ہوئے تھے، ان کو سب سے پہلے جیل کے اندر ہونا چاہیے. اسی صورت میں کمپرومائز نہیں کروں گی ایجوکیشن کمیٹی کے ممبر کی حیثیت سے. مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ یونیورسٹی کے جو جتنے بھی آنرز ادھر آئے ہوئے تھے یہاں پر، ان کی جو میٹنگ میں انہوں نے بات کی، یہ لوگ کمپرومائز سے سب ملے ہوئے ہیں. جو گورنمنٹ کے جو کام ہے وہ ہو گئے اور یہ لوگ جو ملے ہوئے ہیں. اور میں جو ہوں، میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. ٹھیک ہے، میرا لیڈر عمران خان اس ملک کے خاطر وہ اس ملک کا جنگ لڑ رہا ہے، 24 کروڑ عوام کا جنگ رنگ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے جتنے بھی اسٹوڈنٹ سفر ہوئے ہیں ان یونیورسٹی میں، یہ جعلی یونیورسٹی ہے، ان یونیورسٹیوں کی وجہ سے جو بچے سفر ہو رہے ہیں ان کو نوکریاں نہیں مل رہے، ان کو ڈگریاں نہیں مل رہے. وہ بچے روزانہ ڈیلی 100 کی تعداد میں مجھے فون کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھ سے وہ لوگ انصاف مانگ رہے ہیں، میں ان کی جنگ لڑ رہی ہوں. میں آپ لوگوں کے چینل کے وساطت سے بتانا چاہتی ہوں، میں کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کروں گی. میں آخری حد تک ان بچوں کی جنگ لڑوں گی. جی.